بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے 101 بار یہ لفظ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ جس کام کا سوچو گے وہ کام فوراً ہو جائے گا، کسی کی منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے خاص وظیفے اور وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو فوراً کر دے گا، آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت اللہ سے فوری پوری کروا دے گا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو در در بھٹکنے والوں کی منت سماجت کرنے اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جانے سے نجات دلا دیتا ہے۔ آپ نے تہجد کے وقت اس خاص لفظ کو، جس کا ذکر انشاءاللہ ویڈیو میں تفصیل سے کیا جائے گا، 101 بار پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، تہجد کا وقت وہ قیمتی وقت ہے جس میں کیا گیا عمل، مانگی گئی دعا اور کیا گیا ذکر اس طرح قبولیت کا درجہ پاتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور لمحہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محترم عزیزو، تہجد کے وقت جو عمل بھی کیا جاتا ہے اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہ وہ نورانی لمحے ہوتے ہیں جب عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رب کائنات خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ قیمتی وقت ہے جس وقت اللہ خود پکار رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کر دوں۔ اب آپ خود سوچیں، جو دنیا و جہاں، زمین و آسمان، سب چیزوں کا مالک و خالق اور رازق ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہو کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی مانگنے والا تو ہو، پھر کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ کمی صرف ہمارے اندر ہے۔ ہم اس وقت بستر نہیں چھوڑ سکتے، ہم میٹھی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم راحت کو چھوڑ کر اس در پر سجدہ ریز نہیں ہو سکتے جہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹایا جاتا۔ لیکن محترم عزیزو، جو لوگ بستر چھوڑ دیتے ہیں، جن کی آنکھیں نیند کی بجائے اللہ کی محبت میں کھل جاتی ہیں، جو لوگ اللہ کے آگے سربسجود ہوتے ہیں، پھر اللہ کریم کی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں، ان کے چہروں پر وہ نور اور سکون آ جاتا ہے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت کا انعام بھی ان کے لیے تیار ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ وقت ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام پسند فرماتے تھے، جسے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ غنیمت جانا۔ رات کا جاگنا، نیند کی لذت کو قربان کرنا اور اللہ کے حضور میں جا کر کھڑے ہو جانا، یہ انبیاء کرام اور صحابہ اور تابعین کا پسندیدہ عمل تھا، اس لیے کہ یہ تنہائی کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، بازار بند ہوتے ہیں، شور و غل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ کے آگے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ، پوری یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی اپنی حاجتیں پوری کروا رہے ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، آپ خود سوچیں، ایک بندہ خوب مزے کر رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مگن ہے، اور ایک بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر، آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات کی تکمیل مانگ رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک اس بندے کو خالی لوٹائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے لیے بے گراں ہو جاتی ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ تہجد کی یہ فضیلت قرآن اور احادیث دونوں میں بیان کی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ محترم عزیزو، مقام محمود وہ مقام ہے جہاں تمام اولین و آخرین حتیٰ کہ تمام مخلوق آپ کی شفاعت کی محتاج ہوگی۔ اس عظیم مقام کے حصول کے لیے تہجد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس عمل کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں محترم ناظرین، کیسی خوبصورت تعریف کی گئی ہے۔ کروٹیں بستروں سے الگ ہیں، یعنی دنیا کی راحت کو چھوڑ دیا،
اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، صرف پکارنا نہیں بلکہ خوف اور امید کے ساتھ پکارنا۔ یہ وہ اخلاص ہے جو تہجد کے وقت پیدا ہوتا ہے اور قبولیت کی مہر لگاتا ہے۔ اسی طرح تہجد کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی واضح مثال دی۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، بھلے ہی جسمانی طور پر کمزور ہو، اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، بھلے ہی دنیا کے سارے کاروبار کر رہا ہو۔ اس کے لیے دل کی روح ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک زندہ درخت پھل دیتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے اور اس کا وجود فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا انسان خود بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے برعکس جس طرح مردہ درخت سوکھ جاتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طرح ذکر سے غافل شخص بھی روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ذکر الہی کی فضیلت صرف روحانی نہیں، اس کے دنیاوی اور اخلاقی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے، یہ ذکر ہی وہ واحد دوا ہے جو دلوں کو حقیقی سکون عطا کر سکتی ہے۔ ذکر کرنے والے کے چہرے پر اللہ ایک خاص قسم کی بشاشت اور نور پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ خود بخود ایسے شخص کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اس کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے عمل میں برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ذکر کی برکت سے انسان بڑے سے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ ذکر اسے ہر وقت اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور جسے ہر وقت اللہ کی یاد ہو وہ کیسے کسی گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دن کا آغاز بھی ذکر سے کرتے، رات کا اختتام بھی ذکر سے کرتے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، میدان جنگ ہو یا بازار، ذکر ان کے ہونٹوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں پھنستے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے۔ آپ کو یاد ہوگا، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور قرضوں کی شکایت کی تو آپ نے انہیں کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی، یعنی حل صرف اللہ کے ذکر میں ہے، لوگوں کے دروازوں پر نہیں، دنیاوی تدبیروں میں نہیں۔ دنیاوی تدبیریں بھی ضروری ہیں، لیکن ان کا مؤثر ہونا ذکر اور توکل پر منحصر ہے۔ محترم عزیزو، ذکر کے روحانی فوائد تو بے حساب ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ذکر کرنے والوں کو یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ محترم عزیزو، اس سے بڑی عزت، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو فرشتے اس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ڈھیروں نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ تہجد کے وقت کی طرف آتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے وقت کیا گیا ذکر یا اس وقت پڑھا گیا کوئی بھی وظیفہ اسے قبولیت کے پر لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی خاص رحمتیں اور نعمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، گویا اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو۔ دوسری نعمت پچھلے گناہوں کی معافی، تہجد کا وقت گناہوں سے توبہ اور استغفار کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اس وقت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تیسری نعمت چہرے پر نور اور دل میں سکون، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص طرح کا نور اور دلوں میں غیر معمولی سکون ہوتا ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ چوتھی نعمت رزق میں کشادگی، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے بندے کے رزق میں خاص برکت عطا فرماتے ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر نیند کی قربانی دی، اللہ انہیں دنیاوی آسائشوں سے نوازتے ہیں۔ محترم عزیزو، تہجد کے وقت ہمیں اپنے دل کو دنیاوی پریشانیوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ کر دینا چاہیے۔ جب ایک بندہ خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کا تعلق دنیا سے کٹ کر براہ راست خالق و مالک سے جڑ جاتا ہے۔
یہ وہ کیفیت ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ جس کی نظر دنیاوی اسباب پر ہے وہ کبھی کامل توکل نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ لوگوں کی محتاجی میں رہے گا۔ لیکن جو بندہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میرے سارے کام تیرے حوالے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو خود سنبھال لیتے ہیں اور اس طرح حل فرما دیتے ہیں کہ جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، اس لیے تہجد کے وقت بیدار ہونا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 101 بار اس خاص لفظ کو پڑھنا جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم عمل ہونا چاہیے۔ تہجد کو اپنی عادت بنا لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام کام خود بخود آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ کا کام سیدھا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہوگا۔ اس لیے محترم ناظرین، آج سے ہی اس قیمتی وقت کی قدر کریں اور اس خاص وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ محترم عزیزو، اللہ کا ذکر ہمیں روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے اور ہماری روح کو تقویت ملتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مضبوط قلعہ جو ہمیں دنیاوی اور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ذکر سے غافل ہیں ان پر شیطان آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت کے انعام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ ان انعامات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، جو روحانی اور مادی ترقی چاہتا ہے، اسے تہجد کے وقت بیدار ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ عادت زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اولیاء اللہ اور نیک لوگوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ محترم ناظرین، تہجد اور ذکر کا جو مجموعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ نہ صرف آپ کی فوری حاجات پوری کرے گا بلکہ آپ کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کر دے گا کہ آپ دنیا کے تمام مسائل کا مقابلہ اللہ کی مدد سے کر سکیں گے۔ آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوگا جو کسی بھی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اس لیے مکمل یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو تہجد کے وقت جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ پر توکل اور اللہ کے خوف کی کیفیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ جب آپ 101 بار اس خاص لفظ کو پڑھیں گے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہیں اور انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا رات کا جاگنا ان کے پسندیدہ اعمال میں سے تھا، کیونکہ وہ اس خلوت اور تنہائی کی قدر جانتے تھے۔ اس وقت کیا گیا ہر عمل خلوص سے بھرپور ہوتا ہے اور خلوص ہی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس لیے ناظرین، تہجد کے وقت بستر کی گرمی کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور تہجد پہ سر رکھ کر اپنے تمام دکھ درد، اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر الہی ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے بلکہ ہمیں روحانی دشمنوں کے خلاف طاقت بھی فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ اور کامیاب رہتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ تنہا نہیں بلکہ کائنات کا رب آپ کے قریب ہے، آپ کی پکار کو سن رہا ہے اور آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تہجد کی یہ فضیلت ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو دنیاوی اور اخروی کامیابی چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس خاص وظیفے کی کامیابی کا راز صرف تعداد میں نہیں بلکہ تہجد کے وقت کے اخلاص اور وظیفے کے معنی پر غور کرنے میں ہے۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے کون سا وہ خاص لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے
اور کیسے وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ تہجد کے وقت کو غنیمت جانیں اور اس خاص وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین، یہ مختصر سی کوشش آپ کو تہجد کی اہمیت اور ذکر الہی کی فضیلت بتانے کے لیے کافی ہے، تاکہ آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اب جب آپ تہجد کی فضیلت کو جان چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کوشش زیادہ اخلاص سے بھری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے جسے ایک مختصر وقت کے لیے ٹھہرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ جو شخص دنیا کی آسائشوں میں کھو کر اپنے خالق کو بھول جاتا ہے وہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والا ہے، لیکن جو شخص اس مختصر سفر میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ تہجد کا وقت وہ تنہائی کا وقت ہے جب ہم دنیا کے ہر رشتے کو پس پشت ڈال کر صرف ایک ذات یعنی اللہ جل جلالہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اس وقت مانگی گئی دعا کی مثال اس تیر کی سی ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے اور خالی نہیں جاتا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اپنے خالق، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو خاص طور پر متوجہ فرماتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ جو پوری دنیا کا مالک ہو، وہ خود اپنی رعایا کو پکار رہا ہو کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، اور پھر بھی کوئی نہ مانگے تو اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قیمتی وقت عطا کیا اور ہمیں اس وقت کی فضیلت سے آگاہ فرمایا۔ ناظرین، ذکر الہی کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے صفاتی ناموں کا ورد کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس گہرا ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر دنیا کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ یہی وہ توکل ہے جو ہمیں لوگوں کی منت سماجت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب ہمارا توکل اللہ پر ہوتا ہے تو پھر تمام دنیاوی اسباب ہمارے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں اللہ کے صفاتی نام کی تاثیر شامل ہے۔ اللہ کا صفاتی نام جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے وہ ایک ایسا جامع نام ہے جس میں اللہ کی خاص محبت اور مہربانی کا پہلو شامل ہے۔ جب ایک بار اس نام کو تہجد کے وقت پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کی خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے تو کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کو صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ وظیفہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل و دھیان سے اس نام کے معنی پر غور کریں، اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تہجد کے وقت کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں غیر معمولی برکت شامل ہوتی ہے، چاہے وہ رزق کے لیے ہے، وظیفہ کیا ہو، صحت کے لیے کی گئی دعا ہو یا مشکل کشائی کے لیے کیا گیا عمل ہو۔ اس لیے تہجد کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین، تہجد اور ذکر کے اس مجموعے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صرف ایک حاجت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بھی عزت، سکون اور کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عظیم اجر تیار ہوگا۔ ناظرین، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس عمل کو کسی شک یا وہم کے ساتھ نہ کریں بلکہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں کہ میرا رب قادر ہے اور وہ میری ہر حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس لیے تہجد کے وقت بیدار ہو کر اس خاص لفظ کو
جس کا ذکر ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے۔ 101 بار پڑھنا ہے اور پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو آپ کے لیے کامیابی کے تمام دروازے کھول دے گی۔ کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کام سیدھا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمت کریں، بستر کو چھوڑیں اور اللہ کی رحمت کی طرف لپکیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ویڈیو میں بیان کردہ تہجد کی غیر معمولی فضیلت اور ذکر الہی کی اہمیت کو جاننے کے بعد اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں۔ یہ بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ یہ ہر بندے کے لیے کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں سب سے جو بڑی اصل قربانی ہے وہ ہے تہجد کے وقت اٹھنے کی اور نیند کی لذت کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی۔ جن لوگوں کو تہجد کا معمول ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ تو اس وقت کے مشتاق رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کے لیے تہجد کی توفیق اپنے آپ میں ایک نعمت ہے۔ جن خوش نصیبوں کو تہجد کے لیے بیدار ہونے کی توفیق مل گئی، یقین جانیں یہ عمل بھی ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ہوگی اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی سے نوازیں گے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو عمل بھی رات کی تاریکی میں، تنہائی میں اور تہجد کی نورانیت میں کیا جاتا ہے، اس کی قبولیت کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو ہی تہجد کے نوافل ادا کر لینے ہیں، آپ 2، 4، 6 جتنی بھی آپ کو توفیق ہے نوافل خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اظہار کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ کو اس خاص عمل کے لیے روحانی طور پر تیار کریں گے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد آپ نے وہیں مصلی پر بیٹھ کر دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درود پڑھ لیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی جو کہ نماز والا درود ہے وہ پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے۔ اس کی برکات بے شمار ہیں۔ درود پاک کی فضیلت دنیاوی اور آخروی دونوں حوالوں سے بے شمار ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور چونکہ یہ مقبول عمل ہے اس لیے اس کو اپنی دعا اور وظیفے کی ابتدا اور انتہا میں شامل کرنے سے پوری دعا کی قبولیت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ناظرین، بالخصوص تہجد کے وقت درود پاک پڑھنے سے اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور درود ان رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہمارا تعلق اللہ کے حبیب سے مزید مضبوط ہوتا ہے، اور یہ تعلق ہر مشکل کو آسان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے پورے دھیان اور محبت کے ساتھ 11 مرتبہ درود کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ درود کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر وہ بابرکت کلمات پڑھنے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی تھی، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمات جیسا کہ ویڈیو میں اشارہ دیا گیا ہے، توکل اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہیں۔ ان کا معنی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ محترم عزیزو، ان کلمات کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت سے جڑی ہے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور انہوں نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ کلمات ہر خوف، ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر ناممکن صورتحال میں اللہ کی طرف سے فوری مدد کے ضامن ہیں۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کو وکیل بنا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو میرے معاملات کو سنبھال لے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقین ہی دراصل اس عمل کی اصل روح ہے، اور اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل سے دنیاوی محتاجی کا خوف نکال دیتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنبھال لیتے ہیں، اور اخروی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا کامل توکل آپ کو آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ ناظرین، اصل اور مرکزی عمل کی طرف جو تہجد کا وقت اور اس کا سب سے طاقتور عمل ہے، درود پاک اور کلمہ توکل کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام یا ودودو
پورے دل اور دھیان کے ساتھ 101 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ اسم الہی ہے جو اللہ کی محبت اور چاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے اے بہت محبت کرنے والے، اے بہت چاہنے والے۔ جب بندہ اپنے رب کو محبت کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت و محبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس نام کے ورد سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دنیاوی فضیلت چونکہ یہ نام محبت کا اظہار ہے، اس لیے جو لوگ اس کا ورد کرتے ہیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیاوی معاملات میں اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لوگ خود بخود ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی حاجتیں جو سالوں سے رکی ہوئی ہیں وہ اللہ کی محبت کے طفیل فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ رکے ہوئے کام اس کے لیے بنتے ہیں کیونکہ آپ اس ذات کو اس کی خاص صفت سے پکار رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کے اس انداز کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور اخروی فضیلت اس نام کا کثرت سے ورد کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور محبت کو حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو آنکھیں بند کر کے اور مکمل دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یا ودودو کا ورد کریں گے تو دل میں یہ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ کامل یقین رکھیں کہ آپ کی ہر حاجت کو آپ کا محبوب رب سن رہا ہے اور اسے پورا کرنے پر قادر ہے۔ یہ کامل یقین ہی دراصل اس عمل کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کا وہ وقت ہے جو آپ نے اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں گزارا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ ناظرین، جو ہی آپ 101 بار یا ودودو کا ورد مکمل کر لیں، اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ درود پاک اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا اور اس کی قبولیت کی مہر لگائے گا۔ ناظرین، آپ کا یہ مختصر اور نہایت طاقتور عمل مکمل ہو گیا۔ یہ عمل رکے ہوئے کاموں کو فوراً کروانے کے لیے، سالوں سے پھنسی ہوئی حاجات کو نکلوانے کے لیے، اور ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک بہت مجرب نسخہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت تہجد کے وقت بیدار ہونے کی توفیق ہے، دوسری نعمت اللہ کے صفاتی نام کے ورد کی برکت ہے، اور تیسری نعمت آپ کی حاجات کی فوری تکمیل ہے۔ جب آپ یہ عمل دل سے اور اللہ پر یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کا ہر وہ کام ہو جائے گا جو سالوں سے رکا ہوا تھا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ تو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ اس عمل کی تلقین یہ ہے کہ اسے صرف ایک دن نہیں بلکہ مسلسل کم از کم 40 دن تک جاری رکھیں۔ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں کیسی حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ عمل آپ لوگوں کو محتاجی سے نکال کر اللہ کی محتاجی میں ڈال دے گا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو پورے خلوص اور یقین کے ساتھ کریں گے اور اس کے روحانی اور دنیاوی فوائد سے مالا مال ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ بابرکت وظیفہ اور تہجد کی فضیلت پسند آئی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے پریشان حال بھائی یا بہن کی مدد کر سکتا ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی روحانی اور معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے اب مل کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور تہجد کے لیے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے وہ ذات جو بہت محبت کرنے والی ہے، اے ودود، ہمارے تمام رکے ہوئے کاموں کو اپنی قدرت سے فوراً پورا فرما۔ اے بہترین کارساز، ہمارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام وسعت رزق اور حصول ثواب کے لیے ضرور تحریر فرما دیں، تاکہ آپ کے لکھے ہوئے نام کے ورد سے دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی مستفید ہو سکیں اور آپ کو اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس نورانی اور بابرکت پیغام کو زیادہ سے زیادہ دل کے اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ زندگی کی تمام مصیبتیں اور مالی و جانی پریشانیاں دور ہو سکیں اور ہر دلی مقصد سچے توکل کے ذریعے فوراً حاصل ہو سکے۔